دونوں عالم کے بادشاہ ہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں، جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے نہ کر دے۔ وہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے اپنی عطا سے پاور دے رکھا ہے۔ آج بھی یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو چلو یہ پاور تو آپ کی ظاہری زندگی میں تھا، نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہے نواز دیں، وہ اپنی مرضی رکھتے ہیں، وہ اپنا اختیار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم تھا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خادم تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ مبارک پہ وہ صحابی کھڑے ہوتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو فرمانا ہوتا تو وہ پانی کے لوٹے بھر کے پیش کرتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے لیے یا دیگر امور کے لیے کام میں آتے، وہ وضو کرواتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھے وضو مبارک فرمانے کے لیے، وہ صحابی بھی آئے لوٹا مبارک بھر کے سامنے، تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، سبحان اللہ، دیکھیں یار وہ صحابی کے نصیب۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ پاک کے اندر سوئے ہوئے آرام میں، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کے چوکٹ پہ سوئے ہوئے، دروازے کے چوکٹ پہ سو گئے کہ کہیں میرے آقا بلائے تو دیر نہ ہو جائے، فرمان میں دیر نہ ہو، اس لیے میں چوکٹ پہ ہی سو جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو مبارک فرمانے کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں میرا تو عاشق سویا ہوا ہے میری چوکٹ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے ہیں، اے ربیعہ بن کعب، جلدی سے اٹھتے ہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی دیا گیا۔ آپ نے وضو مبارک فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا چاہتا ہے، آج جو مانگ لے میں مصطفیٰ عطا کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، پچھلا حصہ ہے رات کا، حضور کو وضو فرما رہے ہیں وہ صحابی، محبوب وضو کر رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ بن کعب، جو مانگنا ہے مانگ لو، مصطفیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ نہیں کہا، قید نہیں لگائی دنیا میں مانگ لو، دنیا کی چیزیں مانگ لو، سون مانگ لو، چاندی مانگ لو، جو مانگتے ہو دنیا کی چیزیں مانگ لو، نہیں، میرے محبوب نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ جو مانگتے ہو مانگ لو، مصطفیٰ دینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب یا ربیعہ، مانگو جو مانگتے ہو۔ تو عاشق نے کیا مانگا؟ عاشق نے عرض کیا، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج آپ کی رحمت جوش میں آئی ہے، آپ نے اگر کہہ دیا ہے تو مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ آپ کی رفاقت، جیسے یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں تو کل قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ایسے رہو۔ کیا مانگنا ہے، سبحان اللہ، کیا مانگنا ہے۔ صحابی کو پتا تھا بس جنت والے کو مانگ لوں تو جنت تو میری بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی یہاں نوکری کر رہا ہوں تو کل یہاں قیامت کے دن اور جنت کے اندر بھی میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس یہی مجھے مل جائے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او غیر ذالک، یہ تو ہو گیا، اور کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اے دنیا والوں، وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم اپنا نبی رکھتے ہیں جو اختیار بھی رکھتے ہیں، کل کائنات کا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی ہے، اللہ نے مالکی عطا کی ہے، اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ پاور رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محبوب نے فرمایا، جنت تو تیری ہو گئی، جنت تو تیری ہو گئی اور ساتھ بھی میرا ہو گیا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہو تو مانگ لو۔ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو کچھ مجھے مانگنا تھا میں نے مانگ لیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مصطفیٰ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، مصطفیٰ مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جنت بھی مل گئی۔ تو میرے پیارے بھائیو، سبحان اللہ،
یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے نواز دے۔